صرف ہمارے رب جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ وہ بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو خدا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے بہت دیر تک اپنے رب سے باتیں کرنا۔ اچھی گفتگو اچھے خون کی پہچان کرواتی ہے۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی واضح آواز ہے۔ اگر مل جائے گا زندگی میں سب کچھ تو تمنا کس کی کرو گے؟ کچھ ادھوری خواہشیں ہی تو زندگی میں جینے کا مزہ دیتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، مگر پھولوں کی عمر مختصر ہوتی ہے۔ ہمیشہ میٹھے بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینے پڑے تو کبھی کڑوا نہ لگے۔ محبت کا احساس بھی لفظوں کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ فاصلوں میں یہ لفظ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا احساس دلائے رکھتے ہیں کہ اگر محبت برتاؤ کی ہی محتاج ہوتی تو دور رہنے والے تعلق ہمیشہ خاموشی کے نظر ہو جاتے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کبھی محبت احساس اور رویے سے نظر آتی ہے تو کبھی باتوں سے۔ انسان ایک دوسرے پر زمین تنگ کرتا ہے مگر اللہ نہیں کرتا۔ بچے بڑے ہو کر جب ماں باپ کے بنائے گھونسلوں سے نکل کر خود اپنی اڑان بھرنا چاہتے ہیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے، انہیں اڑنے دینا چاہیے۔ ایک زندگی ایک کتاب کی طرح ہوتی ہے، بالکل ایک بند کتاب کی طرح، جیسے جب پڑھنے کے لیے کھولا جائے تو یہ نہیں پتہ ہوتا کس صفحے میں ہنسی اور خوشی ملنے والی ہے اور کہاں غم اور آنسو۔ میں نے زندگی میں ایک ہی سبق سیکھا ہے، جو چیز انسان کو ڈرائے، انسان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سامنا کرے، ڈر خود بخود بھگ جاتا ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کا جان لیتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کا جان لیتا ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر انہیں جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے جب رہتا ہے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کہہ دیتا تو اچھا تھا۔ ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں۔ رشتوں کی تھکاوٹ میں پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ حسد صرف نیکیوں کو نہیں کھاتا
بلکہ یہ انسان کے اندر کی انسانیت اور قلب کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق کو ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لے۔ اگر انسان کو محسوس ہو جائے کہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے تو کبھی نماز قضا نہ کرے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنویل کے پھول کی طرح سطح پر آب پر رہتا ہے۔ بس یہی سچ ہے۔ تربت میں ساتھ لائے ہو بس ایک ہی کفن، تم تو بہت امیر تھے دولت کہاں گئی؟ خوبصورت چہرے میں بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، کشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کی نشانی ہو۔ جو انسان آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوگا وہ آپ سے دو باتیں لازمی پوچھے گا۔ نمبر 1، میرے ساتھ ہمیشہ رہو گے؟ نمبر 2، مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ اللہ دیر تو کر سکتا ہے لیکن اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، یہ میرا یقین ہے، ایمان ہے۔ فیصلے قرب کی پہچان ہوا کرتے ہیں، بے سبب لوگ پریشان ہوا کرتے ہیں۔ لوگ دیوانے ہیں بناوٹ کی، ہم کہاں جائیں گے سادگی لے کر؟ جب تمہارے راستے نہ دکھے تو خدا پر یقین رکھو، وہ بہترین رہنمائی کرنے والا ہے۔ خاموش رہنا بعض اوقات سب سے بہترین جواب ہوتا ہے۔ سچے دوست وہ ہے جو آپ کو خود سے بہتر بنائے، نہ کہ خود سے دور۔ علم وہ خزانہ ہے جو جتنا بانٹو اتنا بڑھتا ہے۔ وقت کا صحیح استعمال کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو صبر کرنا جانتا ہے وہ کامیابی کی قریب ہوتا ہے۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر نیت صاف ہو تو راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ محبت اور رحم وہ قوتیں ہیں جو دلوں کو فتح کر لیتے ہیں۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت ہے جو دل کو ہلکا کرتی ہے۔ اپنے آپ کو پہچان لو، کیونکہ اپنی ذات کو سمجھنا دنیا کا سب سے بڑا علم ہے۔ تقدیر پر یقین رکھو لیکن کوشش کو کبھی نہ چھوڑو، دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ شکر گزاری خوشی کا دروازہ کھولتی ہے اور غم کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے۔ جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ہر لمحہ ایک استاد ہے۔ سوچنا اہم ہے لیکن عمل کے بغیر سوچ بے معنی ہے۔ خوف کو دل میں جگہ مت دو، یہ صرف تمہیں تمہاری منزل سے دور کرے گا۔ خوشی ان لمحوں میں ہے جب آپ چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرتے ہیں۔